نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ حضرات سامعین کرام، عزیز بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں اور اسلامی مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا سلسلہ وار پروگرام حی علی الفلاح سماعت فرما رہے ہیں۔ ابھی 2 روز کی مجلس میں ہم نے جو بات سنی وہ حی علی الفلاح کے پروگرام کے علاوہ تھی، اور اب چونکہ رمضان کا آخری عشرہ شمار داخل ہو چکا ہے، بڑی طاق راتیں ہیں، عبادت کی راتیں ہیں، دعاؤں کی راتیں ہیں، شب قدر کے تلاش کی راتیں ہیں۔ اس لیے اب یہی سوچا ہے کہ انشاءاللہ رمضان کے ختم تک کچھ دوسرے عبادات اور دعا کے متعلق چند مختلف ضروری ہدایت کے متعلق ہمارے سامنے باتیں آوے۔ آپ دعا فرمائیں، انشاءاللہ امید یہ ہے کہ نماز کے متعلق، دعا کے متعلق، اللہ تبارک و تعالیٰ سے یکسوئی کے ساتھ مانگنے کے متعلق، لیلۃ القدر کے متعلق یہ چند موضوع جو ہے انشاءاللہ یہ عید تک ہم چلائیں گے۔ پھر اگر اللہ نے عافیت اور توفیق دی تو ہمارا جو پروگرام حی علی الفلاح کے ذریعے سے البشرا چل رہا ہے کہ حالات حاضرہ فتنے اور مصیبتوں کے زمانے میں راحت کس طرح حاصل کرے، ایک لمبا موضوع کئی مجلس سے ہم سنتے چلے آ رہے ہیں۔ ابھی تھوڑا موضوع وہ باقی ہے، انشاءاللہ عید کے بعد میں پھر وہ سلسلہ وار پروگرام شروع کر دیں گے۔ تو لیجئے، لاک ڈاؤن کے ایسے ماحول میں اور رمضان شریف کے ایسی مبارک طاق راتوں میں سے آخری عشرہ کی آج 22ویں رات ہے۔ سب سے پہلی مجلس شروع کرتے ہیں الصلاۃ عماد الدین، دین کا ستون جو نماز ہے اس کے متعلق۔ سامعین کرام، وہ عبادت کہ جو ہر شریعت میں، ہر پیغمبر ہر زمانے میں رہی ہے اور دین میں 5 مرتبہ پڑھی جاتی ہے، وہ اگر صحیح نکلی تو باقی اعمال صحیح نکلیں گے۔ سب سے پہلا مرنے کے بعد حساب بھی اس کا ہوگا اور اس کا پڑھنا بھی آسان ہے۔ اس نماز کا حال یہ ہے، علی اختلاف الاقوال، اتنی تاکید ہونے کے باوجود، نماز نہ پڑھنے میں سخت وعید ہونے کے باوجود، آج کا مسلمان ایک سروے کے متعلق صرف 20-25% یا 10-15% نماز اپنے وقت پر پڑھتا ہے۔ جو لوگ 20-25% نماز پڑھتے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں یا ایک ذمہ داری ہوتی ہے اس کو ادا کر لیتے ہیں۔ دیکھو میرے بھائیوں، برا نہ ماننا، نماز پڑھنا الگ چیز ہے، پڑھ لینا الگ چیز ہے، 2-4 رکعت ظہر مغرب عشاء فجر، اور نماز کا قائم کرنا الگ چیز ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ زندگی کے 20, 30, 40, 50 سال اسلام میں گزر گئے، اللہ کے راستوں میں وقت لگایا، علماء کے بیان سنے، نمازوں کے متعلق فضیلتیں معلوم کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے نماز پڑھتے تھے، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ کی کیسی نمازیں تھی، بار بار کانوں میں آیا۔ لیکن کیا وجہ ہے میرے بھائیوں
کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو یہ ہماری پڑھی جانے والی نماز ان ہمارے اسلاف، ہمارے اکابر اور صحابہ کی نماز سے میچ نہیں کھاتی ہے۔ ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، نماز قائم کرنے کے متعلق خیال نہیں کرتے ہیں۔ دیکھو خضوع خشوع اہتمام وغیرہ یہ نماز کے پڑھنے کے لیے شرط تو نہیں ہے، صحت صلاۃ کے لیے ضروری تو نہیں ہے۔ یعنی اگر کسی نے ایسی یوں ہی نماز پڑھ لی خضوع کے علاوہ، دھیان کے علاوہ، تو نماز تو ہو جائے گی، یوں نہیں کہے گا بے نمازی ہے، اس نے نماز نہیں پڑھی، ذمہ ساقط ہو جائے گا۔ لیکن قبولیت نماز کے لیے یہ چیز شرط ہے۔ کیا ہوتا تھا؟ جس کے ذریعے سے روزی میں برکت ہو، آسمان سے دسترخوان اترے، مردے زندہ ہو جاوے، بارش ہو جاوے، مسائل حل ہو جاوے، پریشانیاں دور ہو جاوے، نماز اپنی روحانیت چھوٹ جاوے، اسے گناہ معاف ہو جاوے، جو ہم سنتے ہیں، یہ قبولیت نماز اقامت صلاۃ پر ہوگی۔ نماز کی پابندی اہتمام کرنے سے، خضوع خشوع کی رعایت کرنے سے، سنتوں کی رعایت کرنے سے۔ میں نے یہ نماز کا موضوع حضرات سامعین کرام اس لیے اٹھایا ہے کہ ایسے لاک ڈاؤن میں جب کہ ہمارے دھندے بند ہے، فیکٹریاں بند ہے، کاروبار بند ہے، سروسیں بند ہے، مدرسے، اسکول، کالجیں بند ہے، ہر طرح کا بالکل سناٹا ہے، ہر ایک اپنے گھروں کے اندر مقید ہے، محبوس ہے، کوئی کسی کو دنیا کی کوئی دوسری کوئی فکر نہیں ہے، پورا وقت صبح سے لے کر شام تک پانچوں نمازیں، اوابین، چاشت، اشراق، تحیۃ الوضو، صلاۃ التسبیح، جو انسان پڑھنا چاہے تہجد پڑھ سکتا ہے۔ تو ان نمازوں کے اندر ہم جب وقت اتنا گھر میں ہے اپنے، تو یوں کیوں فکر نہیں کرتے، خیال نہیں کرتے کہ لاؤ آج اللہ نے موقع دیا ہے، ہم گھروں میں بیٹھے ہیں۔ جب دھندے ہوتے تھے، کاروبار ہوتے تھے، کھیتی باڑی ہوتی تھی، مشغولی کی وجہ سے ہم دل جمی سے، اہتمام سے، خضوع خشوع سے دھیان والی نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملتا تھا۔ آج اللہ نے موقع دیا ہے کہ لاک ڈاؤن ہے، سرکاری طور کے اوپر ہم پر پابندی لگائی گئی ہے، اللہ نے اچھا چانس دیا ہے، موقع دیا ہے، بلکہ رمضان کا مہینہ ہے، بلکہ میں کہوں گا آخری عشرہ طاق راتیں اور یہ آخری عشرہ آگ سے آزادی کے میں دن چل رہے ہیں۔ ایسے موقع پر میں آپ کو قرآن و حدیث کے حوالے کے ذریعے سے ایک ہمدردانہ طور پر ایک پیغام دیتا ہوں میرے بھائیوں، ہمارے مسائل کا حل، یہ وائرس کورونا بیماریوں سے، اس سے حفاظت کا حل 2 رکعت ہم ایسی پڑھے کہ ہمارے مسائل حل ہو جاوے۔ نماز ہو، ہماری دھیان والی نماز ہو۔ سالوں گزر گئے، جب مکتب میں پڑھتے تھے، کئی 3 دن لگائے تھے، 10 دن لگائے تھے، نماز سیکھی تھی۔ اب اس کے بعد کے اندر جو بھی بندہ ایسے ماحول کے اندر، رمضان جیسے وقت کے اندر، وہ فکر ہی نہیں کرتا کہ لاؤ چلو آج تو میں ایسی 2 رکعت پڑھوں کہ اگر کل قیامت کے دن اللہ پوچھے کہ بندہ کیا لایا ہے، تو بتا سکوں کہ اللہ یہ 2 رکعت میں تیرے لیے لایا ہوں۔ اچھے طریقے سے، اطمینان سے استنجا، چھوٹا بڑا استنجا سے فارغ ہو کر کے استبرا کرے، کھڑو کرے، قطرے ٹپکنے کے وسوسے بالکل مکمل اطمینان ہو جاوے، پھر وضو کرنے کی جگہ پر جا کر اچھے طریقے سے وضو کرے۔ دیکھو قرآن حدیث پاک کے اندر جہاں جہاں وضو کرنے کا تذکر آیا ہے تو یوں آیا ہے توضأ فاحسن الوضو، ایک جگہ فرمایا اسبغ الوضو، من توضأ فاحسن الوضو، یوں نہیں فرمایا کہ بس نماز پڑھنے کے لیے وضو کرو، اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، خالی وضو کرنا الگ چیز ہے، اور وضو کامل کرنا، وضو اچھا کرنا، وضو مکمل کرنا، وضو کو سنت کے مطابق ادا کرنا، یہ الگ چیز ہے۔ اس کے ذریعے سے جب ہاتھ دھوئیں گے تو ہاتھ سے گناہ ختم ہو جائیں گے، چہرہ دھوئیں گے چہرے سے گناہ نکل جائیں گے، جب قدم دھوئیں گے قدم سے گناہ نکل جائیں گے،
ہر عضو سے گناہ ختم ہو جائیں گے، ایسا وضو۔ شروع میں دعا پڑھے، درمیان میں اللہم رب اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، یہ دعا پڑھتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تینوں نعمت عطا فرمائیں گے۔ رب اغفر لی ذنبی، گناہ معاف ہو جائیں گے، رب اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری، جو گھر کی پریشانی ہو، کرائے پر رہتا ہو، اولاد زیادہ ہو اور ایک ہی گھر ہو، تو تجربے کی بات ہے، میرے پاس میں 3-4 تجربے کے قصے ہے بزرگان دین کی واقعات کی روشنی میں۔ ان لوگوں نے دل لگا کر کے نماز میں یہ دعا پڑھنا شروع کر دیا۔ ایک حویلی نہیں تھی، ایک گھر نہیں تھا، کرائے پر رہتے تھے، اللہ نے بنگلے اور بلڈنگ اور بڑے بڑے گھر ان کے بنا دیے ہیں، اور یقین کیا انہوں نے کہ اس دعا کی برکت کی وجہ سے اللہ نے ہمارے گھر بنا دیے ہیں۔ رب اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری، اے اللہ میرے گھر کے اندر وسعت عطا فرما، وبارک لی فی رزقی، اے اللہ روزی روٹی کا مسئلہ ہے، تنگ دستی کا مسئلہ ہے، فقر و فقہ کا مسئلہ ہے، میرے روزی روٹی میں برکت عطا فرما۔ کتنی پیاری دعا ہے، دنیا اور آخرت کی ہر تمام کی ضرورت کو اللہ کے نبی نے اس نماز وضو کے درمیان میں مانگا ہے۔ تو وضو کے درمیان میں خیال کرے، پانی میں اسراف نہ کرے، فضول خرچی نہ کرے، پانی میں نل ہو تو بھی پاک جگہ پر بیٹھے، فضول باتیں نہ کرے، دنیا کی باتیں نہ کرے، اور وضو کرنے کے بعد میں اطمینان سے دعائیں پڑھے، جو دعائیں منقول ہے، 8 دروازے کھل جاتے ہیں اس کے لیے۔ اس کے بعد میں پھر مسجد میں یا اپنے گھر میں یا نماز پڑھنے کی جگہ کے اوپر آوے اور یوں سوچے کہ یہ 2 رکعت میں اللہ کے لیے اسے دھیان سے پڑھوں گا کہ اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم تک میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اللہ والی نماز بنے۔ میرے بھائیوں، اگر ایسے وقت بھی اگر ہم نے نماز کو سیکھا نہیں، توجہ نہیں دی، کھٹا کھٹ تراویح پر بھی ایسا جا رہا ہے، 5 وقت کی نماز بھی اکیلے پڑھ رہے تھے بھی ایسی جا رہے، زندگی کی ہر نماز یوں ہی چلی جا رہی ہے، اور موت آ رہی ہے اور بوڑھے ہو رہے ہیں۔ 2 رکعت ایسی ہماری فہرستہ میں، ہمارے نام اعمال میں، اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ کوئی روز کچھ تو بتاؤ کہ میرے لیے کیا کیا ہے، رونے کی بات ہے۔ حضرت مولانا اسماعیل صاحب گودھروی اللہ تبارک و تعالیٰ کو صحت عطا فرمائے، بڑے زور سے، بڑے درد سے، بڑے دل سوز انداز میں کہ بھائیو نماز مسائل کے حل کرنے کی چیز ہے، اس کو سیکھو، قرآن شریف کو صحیح پڑھنا سیکھو، یہ بھی تجوید سے پڑھنا واجب ہے۔ میرے اپنے کان سے سنا، میں اتحیات پڑھ رہا ہوں، قل یا الکافرون پڑھ رہا ہوں، سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں، 30-40 سال ہو گئے نماز پڑھتے، لیکن وہیں اتحیات جو پرانا تھا وہیں پڑھ رہے ہیں، کھٹاکھٹ، جیسے سیوج ایک بٹن دبایا اور اس کے بعد میں کھٹاکھٹ 1 رکعت 2 رکعت 3 رکعت رکوع سجدے ہو رہے ہیں، اور السلام علیکم۔ امام صاحب نے کیا پڑھا، میں نے کیا پڑھا، کچھ نہیں ہے۔ یہ نماز اپنا فرض تو ثابت ہو جائے گا، لیکن میرے بھائیوں جو مسائل حل کرنا ہے، جو اللہ کو محبوب اور مطلوب ہے، جو صحابہ کی نماز ہے، نبی کی نماز ہے، اولیاء اللہ کی نماز ہے، جو مطلوب ہے وہ نماز یہ نماز نہیں ہے۔ ایسی نماز پڑھنے کی مشق کرنا پڑے گا، ارادہ کرنا پڑے گا، اس کے لیے اہتمام کرنا پڑے گا، اس کے لیے وقت فارغ کرنا پڑے گا۔ اور اللہ کا شکر ہے اس وقت لاک ڈاؤن کے زمانے میں رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے، میں لجاجت کے ساتھ، میں محبت کے ساتھ کے اندر میں گزارش کر رہا ہوں کہ کچھ وقت نکالے وضو کرنے کے بعد کہ انشاءاللہ آج رات کو عشاء بعد، آج تہجد کے اندر، آج اوابین میں، آج فلاں وقت کے اندر میں انشاءاللہ ایسی نماز پڑھوں گا کہ سبحان ربی الاعلی۔ مثال کے طور پر الحمد پڑھی جا رہی ہے، الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ اب اس کے بعد میں سبحان ربی العظیم پڑھا جا رہا ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اب کتنی مرتبہ ہوا، کیا ہوا، اس کا معنی کیا، مطلب کیا ہے، کوئی توجہ نہیں ہے۔ قوما کیا نہیں کیا، تعدیل ارکان واجب ہے، برابر کھڑے نہیں ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد میں جب سجدہ کیا تو سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اس طریقے سے اگر ہم نے نمازوں کی مشق کی تو امید ہے کہ نماز میں دھیان پیدا ہو، نماز میں دھیان پیدا ہو، اور یہ سیکھنا پڑے گا، اس کے لیے وقت فارغ کرنا پڑے گا، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا پڑے گا۔
اس لیے میرے بھائیوں، عزیز دوست اور بزرگوں، بس آج کی اس مجلس کے اندر صرف ہمیں طلب پیدا کرنے کے لیے، اس کی اہمیت پیدا کرنے کے لیے، اس کی طرف توجہ دلانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ وقت نکالے اور وقت فارغ کر کے نمازوں کو سیکھے، نمازوں کو اطمینان سے پڑھے، نمازوں کو دھیان سے پڑھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقت کے اندر جیسے نماز پڑھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرماوے۔ انشاءاللہ آئندہ کل کی مجلس میں تینوں دن کے اندر اس نماز پر تفصیلی بات ہوگی کہ کیسے ہمیں نماز پڑھنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔